فروری 1999 کا مہینہ تھا۔ سیاہ راتیں، دھند سے ڈھکے دن اور فضا میں بارود کی بو۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی اپنے عروج پر تھی۔ سیالکوٹ چونکہ سرحد کے قریب واقع تھا، اس لیے یہاں کے لوگ ہر روز گولوں کی آوازوں میں سوتے اور جاگتے۔ اس زمانے میں سیالکوٹ کا جناح میموریل ہسپتال نہ صرف عام مریضوں کے لیے بلکہ جنگی زخمیوں کے لیے بھی ایک مرکزی پناہ گاہ بن چکا تھا۔ شہر کی فضا میں عجیب سا سناٹا تھا۔ لوگ دلوں میں خوف لیے جیتے تھے اور ہر آہٹ پر چونک جاتے۔ ہسپتال میں ایک وارڈ بوائے کام کرتا تھا، اسلم نام تھا اس کا۔ درمیانی عمر کا، دبلا پتلا، گندمی رنگ اور آنکھوں میں ایک عجیب سی بے نیازی۔ وہ بہت کم بولتا تھا اور ہر وقت کسی گہری سوچ میں گم رہتا تھا۔ مریضوں کے لیے بظاہر نرم مزاج، لیکن کچھ نرسیں اس کی وجہ سے ناخوش تھیں۔ وہ رات کے وقت ہسپتال سے غائب ہو جاتا تھا، بغیر کسی اطلاع کے۔ کبھی کبھار کسی نے قبرستان کی طرف جاتے ہوئے دیکھا، مگر ان دنوں کے ماحول میں کسی نے دھیان نہ دیا۔ اسلم کی زندگی کے بارے میں زیادہ لوگ کچھ نہیں جانتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ وہ یتیم تھا، کسی زمانے میں فوج میں بھرتی ہوا تھا، لیکن کسی حادثے کے بعد اسے فارغ کر دیا گیا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اس کے خاندان کے سب لوگ 1971 کی جنگ میں مارے گئے تھے اور وہ بچپن سے ہی نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی مریض انتقال کر جاتا، وہ سب سے پہلے اس کی لاش کو مردہ خانے میں لے جاتا۔ وہ لاش کو نہایت ہی احتیاط سے دھوتا، کفن دیتا اور پھر جنازے کی تیاریوں میں شامل ہو جاتا۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جب سب لوگ قبرستان سے لوٹ آتے، اسلم وہیں سے اپنا کھیل شروع کرتا۔ رات کے پچھلے پہر، دھند میں لپٹے قبرستان میں وہ قبر کھودتا اور لاش کو نکال کر ایک مخصوص حصے میں لے جاتا۔ وہاں اس نے ایک پرانا ٹھنڈا کمرہ بنا رکھا تھا، جس میں وہ گوشت رکھتا، صاف کرتا اور اگلے کئی دنوں تک اسے استعمال کرتا۔ یہ کمرہ ہسپتال کی پرانی عمارت کے تہہ خانے میں واقع تھا، جسے برسوں سے کوئی استعمال نہیں کرتا تھا۔ اسلم نے اسے اپنی رہائش اور تجربہ گاہ بنا لیا تھا۔ وہ لاشوں کو بڑی مہارت سے کاٹتا، گوشت علیحدہ کرتا اور باقی بچی ہڈیوں کو ایک پرانے صندوق میں رکھ دیتا۔ وہ گوشت کو کبھی کبھار پکاتا، کبھی کچا کھاتا اور کبھی مخصوص مثالوں میں رکھ کر سکھاتا۔ اس کے مطابق مرے ہوئے انسان کا گوشت جنتی ہوتا ہے، خاص کر وہ جو وطن پر قربان ہو گئے، وہ اسے رزق سمجھ کر کھاتا۔ اس نے خود کو کبھی آدم خور نہیں سمجھا، بلکہ ایک عبادت گزار روح جو پاک جسموں کو ضائع ہونے سے بچا رہا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ گوشت ضائع ہو کر مٹی میں ملنے کے بجائے اس کے جسم کا حصہ بن جائے تو یہ روحانیت ہے۔ کئی ہفتے یوں ہی گزر گئے، لیکن پھر ایک نرس فوزیہ کو شک ہوا۔ اس نے اسلم کو کئی راتوں میں ہسپتال سے باہر نکلتے دیکھا اور ایک دن اس کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک سرد رات تھی، ہوا میں نمی اور خون کی بو بسی ہوئی تھی۔ اسلم قبرستان کے اندر ایک تازہ قبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، بیلچہ اس کے ہاتھ میں تھا اور اس کی نظریں چاروں طرف گھوم رہی تھیں۔ جیسے ہی اس نے قبر کھودنا شروع کی، فوزیہ کی چیخ نکل گئی۔ وہ اسلم نے سن کر اسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور بجلی کی سی تیزی سے وہ فوزیہ کے قریب پہنچا۔ جب فوزیہ کو ہوش آیا تو وہ ایک نیم تاریک کمرے میں بند تھی، جس کے چاروں طرف مردہ جسموں کے اعضاء رکھے ہوئے تھے۔ کچھ گوشت برف میں لپٹا ہوا تھا، کچھ پلاسٹک کے ڈبوں میں اور ایک طرف ہڈیوں کا ڈھیر۔ فوزیہ یہ سب دیکھ کر بہت ہی خوفزدہ ہو گئی اور اس نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی۔ اتفاق سے اس وقت ہسپتال کے ایک سینئر ڈاکٹر سہیل اس زیر زمین حصے میں آئے جہاں یہ کمرہ تھا۔ فوزیہ کی آواز سن کر انہوں نے دروازہ کھولا اور یوں سچ سامنے آ گیا۔ پولیس کو بلایا گیا اور اسلم کو گرفتار کیا گیا، اور جب اس کے کمرے کی تلاشی لی گئی تو وہ سب کچھ برآمد ہوا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے خلاف مقدمہ چلا۔ عدالت میں اس نے کوئی شرمندگی ظاہر نہ کی۔ اس نے صاف کہا، میں صرف وہی کھاتا ہوں جو شہید ہو، میرے پیٹ میں صرف جنت کی گوشت کی بھوک ہے۔ عدالت نے اسے دماغی مریض قرار دے کر لاہور کے پاگل خانے بھیج دیا۔
لیکن پاگل خانے میں بھی اسلم کا عمل ختم نہ ہوا۔ وہاں کے عملے نے بتایا کہ اسلم اکثر دوسرے مریضوں کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتا۔ وہ کہتا یہ جو پاگل ہیں یہ تو پہلے ہی مر چکے ہیں، ان کی روحیں یہاں نہیں ہیں، صرف جسم باقی ہیں۔ چند ماہ بعد پاگل خانے میں ایک مریض پراسرار طور پر غائب ہو گیا۔ جب تلاش کی گئی تو ایک پرانے کمرے میں اس کی لاش پائی گئی، آدھی کھائی ہوئی، اور اسلم وہ وہاں موجود نہیں تھا، وہ کہیں فرار ہو چکا تھا۔ اس کے بعد کئی علاقوں میں ایسی خبریں آنے لگیں کہ لاشیں قبروں سے غائب ہو رہی ہیں۔ بعض لوگ کہتے کہ انہوں نے ایک عجیب سا شخص دیکھا جو رات کو قبرستان میں گھومتا تھا، اور جب اسے آواز دی جاتی تو وہ دھند میں غائب ہو جاتا۔ کچھ بوڑھے لوگ بتاتے ہیں کہ انہوں نے جوانی میں ایک ایسا ہی شخص دیکھا تھا جو جنگ کے دنوں میں آتا تھا، لاشوں کے قریب بیٹھتا اور روتا، پھر ان کے کان میں کچھ کہتا اور چلا جاتا۔ شاید وہ اسلم ہی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اب بھی سرحدی علاقوں میں چھپا بیٹھا ہے، اور جہاں بھی جنگ ہو، جہاں بھی لاشیں گریں، وہ وہاں پہنچ جاتا ہے اپنے رزق کے لیے۔ لیکن 1999 کی جنگی راتوں میں سیال کوٹ کے قریب قبرستان میں کچھ ایسی قبریں آج بھی موجود ہیں جن کے ارد گرد زمین ہمیشہ نرم رہتی ہے، جیسے کسی نے انہیں حال ہی میں چھیڑا ہو، اور ان سے قریب سے گزرنے والے لوگ اکثر ایک عجیب سی بو محسوس کرتے ہیں، گوشت کی، خون کی، اور کسی ایسی چیز کی جو انسانی نہ ہو۔ کہانی یہی ختم نہیں ہوئی۔ اگلے 20 سالوں میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں جب بھی کوئی بڑا حادثہ ہوا، جب بھی کسی لاش کو رات کے وقت دفنایا گیا، اگلی صبح قبر کھلی پائی گئی۔ کبھی لاش مکمل غائب، کبھی صرف ہڈیاں، اور کبھی ایک انسانی دانت قبر کے کنارے پڑا ہوتا۔ 2010 میں خیبر پختونخوا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ ایک نوجوان فوجی کی لاش رات کو دفن کی گئی، صبح اس کی قبر خالی پائی گئی۔ قبر کے پاس ایک پرانا بیلچہ پڑا تھا جس پر ہسپتال کے اسٹور کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ جب اس کی تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ وہ نمبر جناح ہسپتال سیال کوٹ کے ایک بند کمرے کے سامان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن وہ کمرہ تو 2 دہائیاں پہلے بند ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ایک خفیہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی۔ انہوں نے کئی مہینے پراسرار واقعات کی کڑیاں جوڑی، اور بالآخر کراچی کے ایک پرانے قبرستان میں ایک بوڑھا شخص پکڑا گیا۔ وہ لاشوں کو نکالتا اور انہیں ایک چھوٹے سے کمرے میں لے جا کر محفوظ کرتا، لیکن جب اس کا DNA چیک کیا گیا تو وہ اسلم نہیں تھا۔ وہ شخص اسلم کا شاگرد نکلا۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک بار لاہور کے پاگل خانے کے پیچھے ایک پرانی حویلی میں رہتا تھا، جہاں ایک بزرگ شخص نے اسے جنتی گوشت کی تعلیم دی۔ وہ شخص اسلم ہی تھا۔ وہ اب کہاں ہے کوئی نہیں جانتا۔ اب بھی بعض راتوں میں جب دھند چھا جاتی ہے اور قبرستان کی خاموشی کو کتے کے بھونکنے کی آواز چیرتی ہے، کچھ لوگ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک دبلا پتلا آدمی دیکھا ہے، بیلچہ ہاتھ میں لیے قبروں کے درمیان چلتا ہوا، اور اچانک دھند میں گم ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ابھی زندہ ہے، وہ اب آدمی نہیں رہا، وہ اب سایہ بن چکا ہے۔